بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. اس کا ترجمہ ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے، اہل جہنم میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یا فسق و فجور گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ان لوگوں میں سے، ان جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا. یعنی جس طرح کپڑے کو رنگنے کے لیے رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر اور بس ایک ڈبکی دے کر نکال لیتے ہیں، اسی طرح ایک شخص کو دوزخ کے آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہے؟ اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور، کوئی زمانہ تجھ پر گزرا ہے؟ وہ کہے گا کبھی نہیں گزرا. قسم خدا کی اے پروردگار، کبھی میرے اوپر عیش کا زمانہ نہیں گزرا، یہ کہے گا. اور ایک شخص اہل جنت میں سے، یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنی ایمانی زندگی کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے، ان جنتیوں کو لایا جائے گا. اور ان میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں گزری ہوگی، اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا. یعنی جنت کی فضاؤں میں، جنت کی ہواؤں میں پہنچا کر فوراً باہر لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ، کوئی تکلیف دیکھا ہے دنیا میں؟ یعنی دنیا میں کیا تو نے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف دیکھا ہے؟ اور کیا تجھ پر کوئی دور، کوئی زمانہ شدت اور تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار، کبھی کوئی تکلیف کا زمانہ نہیں گزرا، مجھ پر کوئی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، ترجمے سے ہی بہت کچھ واضح ہو چکا ہے. تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اور دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے اس جہنم میں کسی کو ڈال کر جب باہر نکالا جائے گا تو وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والا ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر اس نے جو راحت کی زندگی گزاری تھی، عیش کی زندگی گزاری تھی، نعمتوں کی زندگی گزاری تھی، سکون کی زندگی گزاری تھی، وہ سب کچھ بھول جائے گا. وہ عیش کو بھول جائے گا، راحت اور سکون کو بھول جائے گا، اس لیے کہ جہنم بڑی بھیانک چیز ہے. وہ آگ ہی آگ ہے، وہ سانپوں کا اڈا ہے، بچھوؤں کا اڈا ہے، جہاں پر پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جاتا ہے. ایسی بھیانک جہنم کے اندر جب ایک لمحے کے لیے جائے گا، اس کی شدت کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے انسان ایسا محسوس کرے گا کہ دنیا میں اس نے کبھی عیش نہیں دیکھا، کبھی سکون کی زندگی اس نے نہیں گزارا،
کبھی راحت کو اس نے نہیں دیکھا، ایسا جہنمی محسوس کرے گا۔ اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کتنی بھیانک ہے، آپ اس سے اندازہ کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو جانے والے ہوں گے ایمان والے، جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے تھے، ان جنتیوں میں سے ایک جنتی کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک لمحے کے لیے اسے بھیجا جائے گا، ہواؤں میں، جنت کی فضاؤں میں گھما کر پھر باہر لایا جائے گا۔ اب وہ آدمی کچھ دیر کے لیے خوشبو محسوس کرے گا، جنت کے نظارے دیکھے گا، اور اتنی عظیم جنت کا نظارہ کرنے کے بعد جب وہ باہر آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف کی زندگی گزاری ہوگی؟ اور وہ آدمی ایسا ہوگا جس نے دنیا میں بڑی تکلیف سے زندگی گزاری ہوگی اور بڑی مشکل کے ساتھ دنیاوی زندگی کاٹی ہوگی۔ دنیا کے اندر انسانوں کو بیماریاں آتی ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، قرض کی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس طرح بے شمار تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ایک ایسا آدمی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں زندگی گزاری ہوگی اور سارے انسانوں میں دنیا میں بڑی تکلیف میں گزارتا تھا، ہر اعتبار سے دنیا میں تکلیف میں رہتا تھا، ایسے آدمی کو ایک لمحے کے لیے جنت میں بھیج کر وہاں کے نظارے دکھا کر لا کر پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، کبھی کوئی پریشانی دنیا میں اٹھایا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے کبھی کسی مصیبت کا سامنا ہی نہیں کیا۔ کیوں ایسا کہے گا؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی شاندار ہیں، اتنی زبردست نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں سے ایک منٹ یا تھوڑی دیر استفادہ کرنے، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد انسان کو جو ہے اب انسان اپنے سارے غموں کو بھلا دے گا، انسان ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کو کوئی بہت بڑی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ہر غم اور پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی جب یہ نعمت اسے دکھائی جائے گی اور اسے جنت میں کچھ دیر کے لیے بھیج کر بلایا جائے گا تو وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی بیماری نہیں دیکھی، کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، کبھی اور کوئی مصیبت میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ ایک بڑی نعمت کے سامنے یہ دنیا کی ساری تکلیفیں وہ بھول جائے گا۔ اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اندازہ کرو کہ جنت کتنی عظیم نعمت ہے کہ وہاں جانے کے بعد دنیا کی ہر تکلیف بھول جائیں گے کچھ دیر۔ اور اسی طرح جہنم کتنی بھیانک چیز ہے اس کا بھی اندازہ کرو، وہاں کچھ دیر کے لیے جانے والا دنیا کے اندر جتنے بھی عیش و راحت کی چیزوں میں، نعمتوں میں زندگی گزارتا تھا وہ بھی بھول جائے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔